بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج واقعہ ہے حضرت مصعب بن عمیر کا۔ مصعب بن عمیر ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے مینا کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھی، تعلیم اور دین کے سکھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے، لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے۔ اسد بن زرارہ کے پاس ان کا قیام تھا۔ وہ مقرئی یعنی پڑھانے والے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر یہ دونوں سرداروں میں سے تھے۔ ان کو یہ بات ناگوار ہوئی تو سعد نے اسید سے کہا کہ تم اسد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، بہکاتا ہے۔ وہ اسد کے پاس گئے اور ان سے سختی سے یہ گفتگو کی۔ اسد نے ان سے کہا کہ آپ ایسے کریں، ان کی بات سن لیں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو قبول فرما لیں، اگر سننے میں ناپسند ہوئی تو روکنے کا مذائقہ نہیں۔ اسید نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے، سننے میں کوئی حرج نہیں، تو انہوں نے حضرت مصعب کی بات سننا پسند کی۔ حضرت مصعب نے اسلام کی خوبیاں سنائی اور کلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کی۔ حضرت اسید نے کہا کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے۔ جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح داخل کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ حضرت اسید نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سعد کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنے ہمراہ لائے، ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔ سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنو الاشل کے پاس گئے، ان سے جا کر کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔ اس پر سعد نے کہا کہ مجھے تمہارے مرد اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشل کے سب مرد عورت مسلمان ہو گئے اور حضرت مصعب ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہو جاتا، وہ اسلام کی تبلیغ شروع کر دیتا اور اس کو پھیلاتا اور دوسروں تک پہنچاتا۔ اس کی زندگی کا یہ ایک مستقل کام بن جاتا تھا جس میں نہ کھیتی معنی رکھتی تھی، نہ تجارت، نہ پیشہ، نہ ملازمت۔